اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بیٹوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ میں آج بہت ایک پرانی یادداشت تھی، وہ میں تازہ کر رہا تھا۔ کراچی سے ایک آدمی ہے، میں اب نام ان کا بھول جاتا ہوں، انہوں نے اپنے شاہ جہان پوری اور سہارنپوری کبوتروں کی نفتوں کی پکچر دکھائی تھی، تو میں نے انہوں کو کمنٹ کیا، بڑے اچھے وہ کبوتر تھے بیٹا۔ تو وہ میں اب پرانا ایک واقعہ آپ کو یاد دکھا دوں کہ میں ایک دفعہ 1986 میں انڈیا گیا تھا، تو ادھر میں نے یہ کبوتر ایک آدمی کے پاس دیکھے تھے۔ وہ جگہ کا نام تھا، دہلی کے پاس ہی ایک جگہ تھی بلند شہر، ادھر منہ میں پانی تو آتا ہے، اور میں ادھر گیا تھا تو میں نے انہوں سے کبوتر مانگے، انہوں نے مجھ کو کبوتر نہیں دیے، اور انہوں نے کہا کہ بابو جی ان کا نام تھا، بوڑھے سے آدمی تھے، انہوں نے مجھ کو کہا کہ تم اس دفعہ اپنے کاروباری کام سے آئے ہو، اگلے سال صرف کبوتر لینے آنا اور پھر میں آپ کو کبوتر دوں گا۔ میں نے کہا بابو جی اب اگلے سال میں پاکستان سے، لاہور سے دہلی آؤں صرف کبوتر لینے؟ تو انہوں نے کہا کہ شوق تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی کہ اچھا۔ میں نے جب بابو جی کو دیکھا تو مجھ کو ایسے ہی خواب میں آیا کہ جیسے میں نے کہیں پہ بابو جی کو دیکھا ہوا ہے، حالانکہ میں تو پہلی دفعہ ادھر گیا تھا اور ان کو میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو میں نے بابو جی کو کہا بابو جی میں نے آپ کو کہیں پہ دیکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ کو کہنے لگے تم پاکستانی ہو اور بڑے شرارتی ہو، میں تو کبھی پاکستان گیا ہی نہیں، تو تم نے مجھ کو کہاں پر دیکھ لیا؟ میں نے کہا بابو جی میں شرارتی بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں اور پکا مسلمان بھی ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو زندگی میں کہیں پہ پہلے دیکھا ضرور ہوا ہے۔ کہتے نہیں، بہت سالوں کی بات ہے، یہ بات ہے کوئی 68 یا 69 کی۔ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، تب میرے پاس ہونڈا 175 ہوتا تھا، میں نے سیلف سٹارٹ 4300 روپے کا وہ ہونڈا لیا تھا، لاہور میں بڑے کم تھے وہ ہونڈے، میں اس پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا۔ مزنگ چنگی کے پاس جس وقت میں پہنچا تو ٹیلی ویژن کی دکانوں پہ انٹرویو لگا ہوا تھا اور کبوتروں کی پکچر دکھا رہے تھے۔ میرا آٹومیٹکلی ادھر جب نظر پڑی تو میں سڑک کے سینٹر میں تھا، میرا ہونڈا رک گیا، میرے والد صاحب نے میرے سر پہ ایسے کر کے کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجیب سائڈ پہ ہو کے آرام نال دیکھ لے، پیار سے۔ میں سائڈ پہ ہو گیا تو وہ میں نے پروگرام دیکھا، وہ پروگرام بالکل اخیر ہو رہا تھا، اس میں ایک بوڑھے سے آدمی تھے، انہوں نے بنین پہنی ہوئی تھی، کالا ان کا رنگ تھا، یہ گلے کی ناڑیں جو تھی یہ انہوں کی نظر آ رہی تھی، اور وہ اخیرلے جملوں میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرے گھر کے پان آنکھ کے کبوتر ہیں، اور یہ لاکھیں کبوتر ہیں، یہ اب ختم ہونے کو ہیں، اور وہ پروگرام ختم ہو گیا تھا۔ میں نے انہوں کو دیکھا تھا، میں جب ادھر گیا تو میں نے جب یہ ان کے ساتھ ذکر کیا بابو جی میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، پھر میرے دماغ میں ایسے ہی آیا، تو میں نے بابو کو کہا، بابو جی کو میں نے کہا بابو جی میں اب جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، آپ صرف مجھ کو بتائیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پہ کبوتروں کا انٹرویو دیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں میں نے ایک دفعہ دیا تھا۔ میں نے کہا وہ میں نے آپ کا انٹرویو بابو جی دیکھا ہوا ہے، تو وہ مان گئے کہ تم واقعی کبوتر باز ہو، پر انہوں نے مجھ کو جوڑا نہ دیا، تو وہ میں آ گیا پیچھے سے ایک سال، میں نے تب سال میں ایک دفعہ ویزا لگا کرتا تھا، اور بڑی مشکل ویزا لگا کرتا تھا۔ پہلے جب ہم ویزے کے لیے اپلائی کرتے تھے تو CID والے گھر میں آ کے انکوائری کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی کوئی نجائز تو نہیں ہے، تو
تو واقفی تو تھی، انکوائری تو میں نے کرا لی. 1 سال کے بعد میں نے جانا تھا. 1 سال سے پہلے ہی مجھ کو میرے دوست کا بھائی اسکندر کا، جن کے وہ استاد تھے، انہوں کا پیغام آ گیا کہ بابو جی فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اور وہ تمہارے لیے ایک جوڑا، ہم تو جوڑا کہتے ہیں نا، وہ جوڑ کہتے ہیں، تمہارے لیے ایک جوڑ وہ مجھ کو امانتاً دے گئے ہیں، اور کہہ گئے ہیں کہ میں نے تمہارے دوست کا دل دکھایا تھا، اگلے سال وہ آئے گا تو یہ جوڑ تم اس کو دے دینا. بھائی اسکندر نے مجھ کو پیغام بھیجا. میں پھر اگلے سال گیا اور وہ پھر میں جوڑا لے کے آیا. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں بیٹا، وہ جو بابو جی تھے نا، وہ رامپور کے نوابوں کے خاندان میں سے تھے. بڑھاپے میں انہوں کے 2 بیٹے تھے، ایک پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ دبئی میں چلا گیا، اور ڈاکٹر جو تھا وہ دہلی میں ہی پریکٹس کر رہا تھا. انہوں کی جو پرانی حویلی تھی وہ کافی بوسیدہ ہو گئی تھی، گرنے والی تھی، اور وہ دہلی میں جامع مسجد کے سامنے ایک علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں مٹیا محل، اس میں تھی. بابو جی نے اس میں کبوتر رکھے ہوئے تھے. دونوں بیٹے بابو جی کو سپورٹ کرتے تھے اور بابو جی کو کہتے تھے کہ بابو جی اب آپ بوڑھے ہو گئے ہوئے ہیں، ان شوق کو چھوڑ دیں. بابو جی کے یہ لفظ تھے کہ میں تم لوگوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں پر یہ شوق نہیں چھوڑ سکتا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ تھیں. جو دبئی والے بیٹے تھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انہوں کی بیٹی اپنے دادا کے پاس انہوں کو ملنے آئی ہوئی تھی. چھوٹی بچی تھی، وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے دونوں، دادا اور وہ. رات کو بارش ہوئی، چھت گری اور وہ بچی بیچاری فوت ہو گئی. تو ان دونوں بیٹوں نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا، پر انہوں نے بلڈنگ وہ جو تھی حویلی بیچ دی. اس زمانے میں بڑی مہنگی بکی، کئی لاکھوں کی. پر بلند شہر میں 5 مرلے جگہ لے کے آگے اس کے 4 دکانیں بنا دی اور پیچھے سین بنا کے ایک کبوتروں کے لیے جگہ بنا دی اور 2 کمرے بنا دیے. اور بابو جی کو کہہ دیا کہ بابو جی اب آپ ادھر دکانوں کا کرایہ لے کے کبوتروں کا دیکھ بھال کیا کریں، اور ہم سے آپ کا ناطہ ختم ہو گیا. وہ بابو جی جو تھے وہ نوابوں کے خاندان میں سے تھے اور رامپور کے نوابوں میں سے تھے بیٹا. اور انہوں کے وہ جو کبوتر تھے جنہوں کو وہ پتے کی آنکھ کے کہتے تھے، وہ انہوں کی آنکھ سبز تھی اور وہ لاکھے تھے، لاکھے سبز آنکھ کے. کئی سالوں کے بعد میں نے اس قسم کا ایک کبوتر اس آنکھ میں لاہور میں ہمارے ایک حریف ہیں میاں محمد حسین، اب انہوں کی داڑھی ہے، میرے میں عمر سے بڑے ہی ہیں. وزیر خان کے مسجد کے آگے جا کے سنہری مسجد کے ساتھ ہم میاں محمد حسین ان کو کہتے ہیں، زرد اکھوں والے. انہوں کے پاس میں نے ایک خاکی کبوتر دیکھا تھا، وہ اس آنکھ میں تھا. تو میں نے جب انہوں سے پوچھا، اور یہ بھی بات کوئی 20 سال کی پرانی بات ہے، میں نے انہوں سے پوچھا کہ میاں صاحب اے کبوتر کس طرح بنی ہے؟ تو پھر میاں صاحب نے مجھ کو بتایا کہ زرد اکھیاں دے نال میں بانکا کبوتر لایا ہے، انہوں نے کراس کر کے بنے نے، انہوں نے میں کہا آکھا کہنے ہیں. اور وہ اس کے بچے کمال اس زمانے میں اڑتے تھے بیٹا، اور اب ایسے کبوتر دیکھنے کو نہیں ملتے. اور ایک اور کبوتر تھے لاکھے، جنہوں کو کہتے تھے ہم خرگوش اکھے، وہ تھے منیر سنیارے کے، اور وہ بھی بہت اچھے کارآمد اور اچھے رزلٹ والے کبوتر ہوتے تھے بیٹا. یہ پرانی باتیں ہیں. خدا حافظ.